بھاگ گئی تھی وہ پلٹی اور 4 حصوں میں تقسیم ہو کے آئی. تلوار تو نیام میں رکھ چکے نا. کہیں سے تلواریں آئیں, کہیں سے نیزے آئے, کہیں سے تیر آئے, کہیں سے پتھر آئے. میرا مولا زخمی ہوتا چلا. ایک مرتبہ ذوالجلال کے کان میں کہا, ذوالجلال میرا اکبر کہاں ہے, وہیں پہ مجھے لے جا کے اتار دے. دیکھ ذوالجلال میرا اکبر کہاں ہے, مجھے وہیں لے جا کے اتار دے. ذوالجلال نے حسین کو اکبر کے قریب اتارا. لشکر میں نوبتیں بجنے لگی, فتح کے نقارے بجنے لگے. عاشور کا دن سمجھ میں آیا. عاشور کا دن شروع ہوا اکبر کی اذان سے اور ختم ہوا حسین کے سجدے پر. اب جو سجدے میں سر رکھا تو پھر خود نہیں اٹھایا, کاٹ کے اٹھایا گیا. ایک مرتبہ شہزادی زینب نے بیمار بھتیجے کو جگایا کہ بھتیجے دیکھ باہر شور کیسا ہے. ایک مرتبہ سید سجاد نے خیمے کا پردہ اٹھایا, نو کے نیزہ پہ نگاہ پڑی, بے اختیار آواز دی, السلام علیکم یا ابا عبداللہ. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. بس میرے دوستو, میرے عزیزوں, میری تقریر آخری مرحلے میں داخل ہو گئی اور اب میں بیان کچھ نہیں کروں گا, لیکن جملہ سنتے جاؤ. حسین شہید ہوئے. اور اب فوج یزید میں اعلان کیا گیا کہ سوار اپنے گھوڑوں کی نالبندی کریں, لاشوں کو پامال کیا جائے گا. میدان میں اکیلا حسین کا لاشا تھا, گھوڑے دوڑ رہے تھے, اور جب گھوڑے قریب آتے تو ایک بیوی اپنے بالوں کو حسین کے لاشے پہ بکھرا دیتی تھی. اجرکم اللہ. پامالی ہوئی. جب پامالی ہو گئی نا, لاشوں کی پامالی جب ہو گئی تو ایک مرتبہ فوج یزید نے رخ کیا خیموں کا. بھائی سننا, بڑے غیرت والے ہو, بڑے حمیت والے ہو, بڑی تہذیب والے ہو, لیکن تاریخ کا یہ جملہ سنتے جاؤ. جب پامالی ہو گئی نا حسین کے لاشے کی, تو ایک مرتبہ فوج یزید چلی خیموں کی طرف جس کے اندر بیویاں بیٹھی ہوئی تھی. ابھی بیویاں نکلی نہیں ہیں. جب چلی ہے نا فوج یزید خیموں کو لوٹنے کے لیے, تو فوج یزید کے خیمے سے قبیلہ بکر ابن وائل کی عورت باہر نکل کے آئی اور اس نے اپنے بال کھول دیے اور فوجیوں سے کہنے لگی, تم نے مردوں کو قتل کیا, میں نہیں بولی. تم نے بچے شہید کر دیا, میں نہیں بولی. ارے یہ کہاں جا رہے ہو, یہ کنیزیں نہیں ہیں, یہ محمد کی نوازیاں ہیں. کربلا کے بن میں شام غریباں آ گئی, خیمے جل گئے. یہ غریبوں کی شام, یہ سسکتی ہوئی بیویوں کی شام, یہ بلکتے ہوئے بچوں کی شام, یہ ان رخساروں کی شام جو تماچوں سے زخمی ہو گئے, یہ ان کانوں کی لبوں کی شام جو گوشواروں کے نوچے جانوں سے زخمی ہو گئی. اجرکم اللہ. تم نے گریہ کیا, ہو گئی نا شام. جب شام غریباں آ گئی, بڑی عجیب شام ہے. ادھر سورج ڈوبا, ابھی ہلکا سا اجالا تھا, اور فوج یزید کے سپاہی جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں وہ تلواریں اچھال رہے تھے, جن کے ہاتھوں میں نیزے تھے وہ نیزے اچھال رہے تھے. ایک شور تھا, خوشی کی ایک کیفیت تھی. سن رہے ہو, شام غریباں خوشی کی ایک کیفیت تھی پوری فوج کے اندر. ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کہ جلے ہوئے خیموں کے قریب سے ایک بیوی اٹھی اور بڑے جلال کے عالم میں چلی, اور یہ کہتے ہوئے شمشیر برداروں کو ہٹایا کہ راستہ دو علی کی بیٹی آ رہی ہے. نیزہ برداروں کو ہٹایا, راستہ دو علی کی بیٹی آ رہی ہے. لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا. ایک مرتبہ وہ بیوی حسین کے لاشے پہ پہنچی, دونوں گھٹنے زمین پہ ٹیک دیے, دونوں ہاتھوں سے حسین کی لاش اٹھائی اور کہا, اللہم تقبل منا ھذا القربان. میرے مالک آل محمد کی قربانی کو قبول فرما. اب بیوی واپس آئی, بچوں کو شمار کیا. سکینہ کی شام غریبہ
शाम गरीबा सकीना की शाम। बच्चों को शुमार किया, मिल गए बच्चे, बच्चे मिल गए, सारे बच्चे मौजूद हैं। वो नहीं है, वो नहीं है जो बाबा के सीने पर सोने की आदत है। ये उस बच्ची की शाम है, ये उस बच्ची की शाम है। और अब आखिरी जुमले अर्ज कर रहा हूँ। उम्मे कुलसूम से पुकार के कहा, बहन सकीना तुम्हारे पास है? कहा नहीं। अब दोनों बीवियां चली हुसैन की बेटी को तलाश करती हुई, और उधर हुसैन की बच्ची बेसर के लाशों पे जाती है। पूछती है कि मेरे बाबा का लाशा किधर है? अरे मेरे बाबा का लाशा किधर है? अरे मेरे बाबा का लाशा किधर है? एक मर्तबा एक कटे हुए गले से आवाज आई, एलैया एलैया या बनैया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस आखिरी जुमला, आखिरी जुमला, एलैया एलैया या बनैया। बच्ची गई बाबा के पास, बाबा के करीब सो गई। शहजादी आई, बच्ची को उठाकर ले गई। अब मैं इस पर बात नहीं करूंगा कि पानी कहां से आया, लेकिन एक जुमला सुनो मेरे अजीजों, मेरे इस जुमले को याद रखना, मेरे इस जुमले को हमेशा याद रखना। तकरीर अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। हुसैन की प्यास आसरे आशूर पे खत्म हो गई। हुसैन शहीद हो गए ना, प्यास खत्म हो गई। अकबर उससे पहले उनकी प्यास खत्म हो गई। अब्बास उनकी प्यास उससे भी पहले खत्म हो गई। यही है ना। लेकिन ये बच्ची कब तक प्यासी रही? ये बच्ची कब तक प्यासी रही? कुछ नहीं मालूम। जब पानी आया और शहजादी ने सकीना का छाना हिलाया कि उठो सकीना, पानी आ गया, तो एक मतलब बच्ची ने कूदा अपने हाथ में लिया और चली मक्तल की तरफ। ज़ैनब ने पूछा कि बेटी कहाँ जा रही है? कहा फूफी अम्मा पहले असगर को पिलाऊंगी फिर खुद पानी। Prime TV. ये है आपका अपना प्राइम टीवी। गुजर गए थे कई दिन के घर में आब ना था। गुजर गए थे कई दिन के घर में आब ना था।
بہت قریب تھی وہ لہر کہتے آب نہ تھا مگر حسین سے صابر کو اس طرح آب نہ تھا گزر گئے تھے کئی دن کے گھر میں آب نہ تھا اے شہید کربلا تجھ پر سلام تجھ پر سلام اے شہید کربلا تجھ پر سلام تجھ پر سلام پیکرے صدق و صفا تجھ پر سلام تجھ پر سلام تو نے باطل کے اندھیرے چیر کر تو نے باطل کے اندھیرے چیر کر اپنے خون سے کی ضیا تجھ پر سلام تجھ پر سلام اے شہید کربلا تجھ پر سلام تجھ پر سلام دین احمد کے لیے تو نے حسین دین احمد کے لیے تو نے حسین کر دیا کنبہ فدا تجھ پر سلام تجھ پر سلام اے شہید کربلا تجھ پر سلام تو ہے وہ قاری کہ جس نے دم بدم تو ہے وہ قاری کہ جس نے دم بدم نیز پر قرآن پڑھا تجھ پر سلام تجھ پر سلام نیز پر قرآن پڑھا تجھ پر سلام تجھ پر سلام سر کٹا کر ہو گیا تو سرخرو سر کٹا کر ہو گیا تو سرخرو پر نہیں ہرگز جھکا تجھ پر سلام تجھ پر سلام پر نہیں ہرگز جھکا تجھ پر سلام تجھ پر سلام
فرش سے تا عرش سنیے تو جمیل، فرش سے تا عرش سنیے تو جمیل، گونجتی ہے ایک صدا تجھ پر سلام، اے شہید کربلا تجھ پر سلام، تجھ پر سلام۔ واجب الرحم تھے زندہ کے سزاوار نہ تھے، واجب الرحم تھے زندہ کے سزاوار نہ تھے، مجرئی اہل حرم قابل بازار نہ تھے، واجب الرحم تھے زندہ کے سزاوار نہ تھے، بولے عابد کے فدائے شہدی غیر ہوئے، بولے عابد کے فدائے شہدی غیر ہوئے، ایک فقط ہم ہی شہادت کے سزاوار نہ تھے، واجب الرحم تھے زندہ کے سزاوار نہ تھے، شاہ فرماتے تھے ایسے ہیں ہمارے انصار، شاہ فرماتے تھے ایسے ہیں ہمارے انصار، نانا صاحب کے بھی اس طرح کے انصار نہ تھے، واجب الرحم تھے زندہ کے سزاوار نہ تھے، شکر ہی شکر نکلتا تھا لوہو کے بدلے، شکر ہی شکر نکلتا تھا لوہو کے بدلے، دہن زخم بدن دیدائے خوبار نہ تھے، واجب الرحم تھے زندہ کے سزاوار نہ تھے، کہا زہرا نے فلک میں نے ستایا تھا کسے، کہا زہرا نے فلک میں نے ستایا
واجب الرحم تھے زندہ کے سزاوار نہ تھے مجرئی اہل حرم قابل بازار نہ تھے واجب الرحم تھے زندہ کے سزاوار نہ تھے علی اکبر کا کلیجہ دیکھا میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا
دریا دیکھا مجھے خلق میں ایک گٹھڑی شہدی پشت پہ لائے اس میں ایک گٹھڑی شہدی پشت پہ لائے اس میں میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا مجھے خلق میں Prime TV. حکومت پاکستان کی جانب سے ایک بے مثال سہولت، دوہری نیشنلٹی کے حامل یا وہ پاکستانی جو پاکستانی نیشنلٹی سے دستبردار ہو چکے ہیں، ان کا دیرینہ خواب پاکستان اوریجن کارڈ۔ اب آپ حاصل کر سکتے ہیں ویزا فری انٹری، جائیداد کی خرید و فروخت، بینک اکاؤنٹ، بچوں کے داخلے کی سہولتیں اپنے وطن پاکستان میں۔ پاکستان اوریجن کارڈ، فارم پر کیجئے، کارڈ آپ کی دہلیز پر، فوری رابطہ کیجئے۔ یہ ہے آپ کا اپنا پرائم ٹی وی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین۔ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ سامعین گرامی قدر، آج کی مجلس گفتگو کا عنوان ہے فلسفہ شہادت۔ ہم فلسفہ شہادت پر قرآن پاک، احادیث اور تعامل اصحاب المنتجبین اور اہل بیت کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ ابھی میں نے سورہ بقرہ کی جس آیت کی تلاوت کا اعزاز حاصل کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ صرف بات اتنی ہے کہ تمہیں اس چیز کا شعور نہیں۔ یہ ایک بنیادی آیت ہے، اور اس طرح کی آیات آپ کو آل عمران میں، سورہ بقرہ کے علاوہ سورہ حج میں بھی، سورہ قصص میں اور سورہ نحل میں بھی ملیں گی۔ دنیا کی تاریخ میں یہ اعزاز
صرف اسلام ہی کو حاصل ہوا کہ شہادت کے تصور کو پیش کیا گیا. دنیا کے کسی مفکر نے اس تصور کو اس انداز میں پیش نہیں کیا جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعے کیا. اور یہ بڑی ایک بنیادی اور اہم بات ہے. اور اس میں ایک ہمیں یہاں سے یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن مجید نے جب یہ تصور پیش کیا تو کیا ذہن میں تھا شارع کے. اب اس کا اگر ہم ترجمہ دوبارہ غور کریں کہ مت مردہ کہو ان کو جو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں مارے گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس فلسفے کی یعنی کہ شہادت کی حکمت کی جو کنجی ہے وہ دراصل یہ دو لفظ ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کا راستہ. یہ بذات خود ایک اور اصطلاح ہے، اللہ کا راستہ. اور یہ تمام انبیاء کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ وہ خدا کی راہ پر چل رہے ہیں. اور انسان کو قرآن پاک نے جب متوجہ کیا تو یہی چیز کہی کہ میرے راستے کو اپناؤ، دوسرے راستوں کو مت اپناؤ، کیونکہ یہی راستہ تمہیں صحیح منزل پر لے جائے گا. یہ راستہ ایک ضمانت ہے تمہارے منزل کے حاصل کرنے کی. تو اب یہاں ایک دلچسپ پہلو یہ آتا ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ شہادت بذات خود کیا چیز ہے اور خدا کا راستہ کیا ہے، کیونکہ یہ دونوں باہم دیگر منسلک ہیں. شہید وہی ہوگا جو اللہ کی راہ میں چل رہا ہے. بلکہ قرآن مجید نے تو اس حد تک کہا کہ تمام مسلمان امت جو ہے، یہ آپ ایک بہت بڑا تصور ہے اور یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے کہ قرآن پاک نے سورہ بقرہ اور سورہ حج میں کہا اور اس کو پھر سورہ قصص میں بھی دہرایا کہ امت مسلمہ تمام انسانوں پر گواہ ہے، شہید ہے. شہدائے علی الناس، یعنی کہ آپ جو خود کو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، امت مسلمہ میں سے ہیں، تو قرآن آپ پر یہ ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ آپ اس ناطے تمام انسانیت پر گواہ ہیں. اور ساتھ پھر دوسرا یہ کہا کہ آپ سب پر اللہ کا رسول گواہ شہید ہے. یہ ایک بہت خوبصورت تسلسل ہے جس میں یہ دنیا بھی آ جاتی ہے اور آخرت بھی آ جاتی ہے. یعنی کہ ایک تصور میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک تسبیح کے دانوں کی طرح مختلف چیزوں کو پرو دیا. اب اللہ کا راستہ کیا ہے، یہ ایک دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے. تو یہاں میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی اس آیت کو پیش کرتا ہوں جو کہ آپ نے اکثر سنی ہوئی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. وہاں لفظ حبل استعمال کیا ہے. حبل میں نے رسی، حبل راستہ بھی ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ شخص جو کہ اللہ کی رسی کو تھام لیتا ہے وہ دراصل فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ پر گامزن ہو جاتا. اور اس چیز کا امکان ہے کہ اس راستے پر چلتے ہوئے وہ شہید کا رتبہ بھی حاصل کر لے. یہ میری بات کلیئر ہو گئی. اب یہاں میں آپ کی خدمت میں یہ ایک چیز پیش کر دوں کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ میں تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں. وہاں بھی لفظ حبل ہے، حبل الورید. یہ ایک وہ رسی جو ہماری زندگی کو منسلک کیے ہوئے ہے. اس پر یہ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کے متعلق میں سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بعد میں ذکر کروں گا. یہاں میں آپ کو ایک یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگرچہ آج کی ہماری گفتگو فلسفہ شہادت پر ہے، لیکن کیونکہ یہ محرم کے حوالے سے ہے اور سید الشہداء کے حوالے سے ہے، تو میں یہاں آپ کو
ایک حدیث آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ، قرآن مجید، روضہ رسول کے علاوہ 3 چیزیں ہمیں بہت پیاری ہیں. ایک اہل بیت، کیونکہ وہ اہل بیت رسول ہیں. دوسرا امہات المومنین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، ہماری مائیں ہیں. اور تیسرا اصحاب المنتجبین، وہ اصحاب جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، جہاد کیا، کوششیں کی، جانیں دی، مال قربان کیا، جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے. اور آج ہم ان پر بھی اہل بیت کے ساتھ درود میں ان کو شامل کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ 3 چیز ہماری متفق علیہ ہے. اب سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، جن کی حدیث میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، ان کا مقام کیا ہے؟ وہ اہل بیت میں سے، وہ نبوت کی گود میں پلے، اور جس خاتون کے بیٹے ہیں، جس باپ کے بیٹے ہیں، وہ بھی صحابی، وہ بھی اہل بیت میں سے. تو آپ میں 2 چیزیں اکٹھی ہو گئی کہ اہل بیت میں سے بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں. اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کو ایک مزید شرف یہ حاصل تھا کہ پرورش جہاں پائی وہ نبوت کی گود تھی، اور وہاں انہوں نے بچپن سے جو چیز دیکھی اور جن کے ہاتھوں پروان چڑھے وہ کون تھے؟ وہ اصحاب رسول تھے، وہ ازواج رسول تھی. تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک منفرد مقام ہے سیدنا امام حسین علیہ السلام کو کہ نبوت کی گود میں پل رہے ہیں، اصحاب رسول کی اولاد ہیں، اصحاب رسول اور اہل بیت سے تربیت حاصل کر رہے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا کندن ہو کے وہ نکلے گئے وہ شخصیت. اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب اسلام کا برپا کیا وہ کیوں ہوا، اس کے محرکات کیا تھے، اس کے اثرات کیا تھے، وہ انہوں نے بچپن سے اپنی آنکھوں سے دیکھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد ان اصحاب کی زبانی سنتے رہے جن کی مجلس میں وہ صبح شام رہتے تھے. تو لہٰذا ہم یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ جو ایسی منجھی ہوئی شخصیت ہوگی اس کا اسلام کے متعلق جو تصور ہوگا وہ بالکل صحیح اور درست ہوگا. اور ان ہی کو یہ واحد صحابی ہیں، یہ واحد اہل بیت میں سے ہیں جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ میں سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ امام حسین کو یہ شدید احساس تھا کہ میں واحد شخص ہوں اس کائنات میں جس کو خاتم الانبیاء، وہ ہستی جس کے لیے کائنات کو وجود میں لایا گیا، انہوں نے جب یہ فرما دیا کہ تم مجھ میں سے ہو اور میں تجھ میں سے ہوں، لہٰذا یہ صرف ایک تعریف نہیں تھی بلکہ یہ ایک عظیم ذمہ داری تھی، ایک عظیم ذمہ داری تھی جو کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں ان کی دعاؤں سے ہونے والے خاندان میں وہ فدیہ بننا تھا، وہ ذبح عظیم کا. تو اس احساس نے ہمارے ممدوح کو ہمیشہ محتاط رکھا. اور اپنی بات بڑھنے سے پہلے میں ایک چیز کہہ دوں کہ لوگوں کو میرے مولا کی جو زندگی ہے اس کے متعلق بہت تھوڑا علم ہے کہ آپ نے کیسے پڑھا، کیسے جوان ہوئے، آپ کی کیا مصروفیات تھیں، اس پر تاریخ بھی خاموش ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں صرف چند گھنٹے قیام کیا تھا. 50 60 70 سال انسان کی زندگی میں انہوں نے صرف 2 دن آخری جو تھے 8 9 اور 10 جو کہ خاص مصیبت کے دن تھے، یہ کتنے 72 گھنٹے بنتے، 80 گھنٹے بن جائیں گے، یعنی کہ 100 گھنٹے آپ سمجھ لیں، 200 گھنٹے سمجھ لیں. لیکن ان چند ساعتوں میں صدیوں کے مقابلے پر جو کام انہوں نے چند ساعتوں میں انجام دیا وہ تاریخ میں
सदियों पर पारी हो गया। और ये काम जो था, जो सदियों पर पारी हुआ, ये किसका नतीजा था? मैं समझता हूं वो इस हदीस का निचोड़ था कि मैं हुसैन में हूं और हुसैन मुझ पे से। ये मेरा अपना एक सोच का अंदाज है। अब जनाब, उस वक्त जो हालात थे उनको मद्देनजर रखते हुए आप ये देखें कि शहादत, अल्लाह ताला बार बार कुरान मजीद में फरमाते हैं कि जब तुम गवाही देने जाओ तो तुम ये समझो कि तुम गवाही मेरे लिए दे रहे हो। गवाही तो है तुम्हारे अजीजों कुर्बा माँ बाप के खिलाफ हो, तुमने हक बात करनी है। कभी कभार लोग ये भी कहते हैं कि एक इंसान इतने बड़े निजाम में जहां के जबर इस्तबदाद हो रहा हो, एक आदमी क्या कर सकता है? बज़ाहिर ये बड़ी दलील वज़नी नजर आती है कि इमाम हुसैन को क्या पड़ी हुई थी कि अगर जुल्म हो रहा था, बाकी सब खामोश थे तो वो खुद भी खामोश रहते। उनको क्या थी चीज कि खुद भी गए, अपनी मस्तूरात को भी लेके गए, अहले बैत में से बच्चों को भी लेके गए, और हज के दौरान अपना अहराम उतार कर वो आगे चल पड़े। तो जनाब, अगर इस हम दलील को मान लें कि इंसान को खामोश हो जाना चाहिए, तो फिर बुनियादी सवाल यह पैदा होता है कि जब नबी बेसत उनको होती है, जब अंबिया आते हैं, तो वो अपने मुआशरे में वाहिद और पहले मुसलमान होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि फिर अंबिया भी खामोश होकर बैठ जाएं। और आप सब लोगों को पता है कि मेरे आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बड़े कबीले में होते हुए भी उन्होंने क्या क्या मुसीबतें नहीं उठाई। क्या आपको नहीं मालूम कि उनके दान शहीद हुए? क्या आपको नहीं मालूम कि शाब अबी तालिब में वो 3 साल कैद की हालत में रहे, ता वक्ते के वही नाज़िल हुई और खाना काबा में लोगों ने जाके तस्दीक की। तो ये दलील कि अगर एक इंसान हो या चंद हो तो वो जुल्म के खिलाफ आवाज ना उठाएं, तो मैं समझता हूं कि बज़ाहिर ये अहले मादा के लिए तो सही दलील हो, लेकिन जिनका यकीन अल्लाह ताला पर है और जिनको एहसास जिम्मेदारी है कि हमने पैदाइश से पहले आलम अरवाह में जो खुदा से वादा किया था वो हमने पूरा करना है, और हमने जो नेमतें हमें मिली हैं, जान ही जानी है ना। जान किसकी दी हुई है? हमने तो नहीं दी। इंसान ने किसी फैक्ट्री में तो इजाजत नहीं की, ये अतिया तो उसी का है। तो हम क्या कर रहे हैं? ये तो उसका एहसान है कि वो आपको इसके बुलंद दर्जात दे रहा है। अदरवाइज तो ये क्या है, आपने 10 रुपए किसी से लिए, 10 रुपए वापस कर दी। जान उसकी थी, जान वापस कर दी, कोई एहसान नहीं किया। लेकिन ये उसका एहसान है, ये उसका करम है, ये उसकी रहमत है कि वो कहता है कि नहीं, तुम मरे नहीं बल्कि तुम जिंदा हो, तुम्हें हमारे यहां से रिस्क मिल रहा है, तुम्हारे दर्जात बुलंद हो रहे हैं। लेकिन इसके लिए शराइत बड़ी है। इसके पीछे हिकमत जो है, इसका जो फलसफा है, उसमें यह है कि आपको अपने मुआशरे में जबर के खिलाफ आवाज उठानी होगी। अगर आप एक जालिम के खिलाफ आवाज नहीं उठाते तो उसका मतलब यह है कि आप उस जालिम को जुल्म करने में मदद दे रहे हैं। अब चूंकि शहादत जो है ये एक बहुत बड़ी गवाही है। गवाही किसकी? अल्लाह के रास्ते की। और अल्लाह का रास्ता सिर्फ रूहानियत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिस वक्त सबसे पहली वही नाजिल की तो वहां लफ्ज अल्लाह इस्तेमाल नहीं किया, वहां लफ्ज रब इस्तेमाल किया। इकराओ बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। रब क्यों इस लफ्ज इस्तेमाल किया? कि ये रबूबियत का तसव्वुर देना था कि इंसान सोचे कि मुझे इस जिंदगी में, इस कायनात में परवरिश करने वाला, मुझे बड़ा करने वाला, मुझे रिस्क देने वाला, मेरा अज खुद खून चलाने वाला, मैं तो नहीं कोशिश कर रहा, आप नहीं कोशिश कर रहे कि आपका खून इस वक्त गर्दिश कर रहा हो, आपकी गुर्दे सफाई कर रहे हो। ये उसकी रहमत है जो कि अज खुद जारी और सारी है। ये रहीमी और रहमान उसकी जो सिफत है कि बवक्त मजबूरी, और दूसरा कि हर वक्त जो जारी रहती है।
تو جو شخص اللہ کی راہ میں چلتے ہوئے اب ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا مطلب کیا ہے کہ آپ معاشرے میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے قرآن نے دو خاص طور پر اصطلاحات استعمال کی ہیں، دو خاص طور پر اصطلاحات استعمال کی ہیں، ایک خوف کی اور ایک حزن کی، کہ معاشرے سے سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے معاشرے سے خوف دور کرنا ہے، حزن دور کرنا ہے، پریشانیاں دور کرنی ہیں، اور بحیثیت ایک انسان آپ نے یہ گواہی دینی ہے کہ اس دنیا میں ہمارے کاروبار میں جو نظام چلے گا وہ اللہ کا چلے گا، اور ہر وہ شخص جو کہ اللہ کے نظام میں رکاوٹ ڈالے گا آپ نے اس کے خلاف اعلان جنگ کرنا ہے، اور وہ جو نظام ہے جو چلانا ہے وہ اس کا مقصد کیا ہے، وہ انسان کی فلاح کا ہے، اور اس میں ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ ہر انسان کو، ہر شہری کو اس نظام میں بات کرنے کا، دخل اندازی کا حق حاصل ہے۔ امام حسین کا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ یہ جو زندگی ہے یہ تمام جہاد اور عمل ہے، اور جو خلافت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی علیہ السلام تک پہنچی تھی، جس میں تمام اصحاب نے شریک ہوئے تھے اور تب جا کے خلیفہ بنا تھا، تو وہاں سے وہ ایک ڈپارچر ہو رہا تھا، وہاں سے ایک چیز علیحدہ ہو رہی تھی، لوگوں کے اقتصادیات ختم ہو رہی تھی، لوگوں پر ایک جبر ہو رہا تھا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ واقعہ کربلا کے بعد آج اس وقت دنیا میں 1 ارب مسلمان ہیں، لیکن تمام مسلمان ممالک میں کوئی ایک طریقہ حکومت نہیں ہے، یہ ہم اس وقت سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور دراصل واقعہ کربلا ہمیں دعوت دیتا ہے، یہ فلسفہ شہادت ہمیں پکارتا ہے کہ اپنی زندگیوں کو سنوار لو، اگر اس زندگی کو سنوارو گے تو تمہاری جنت بھی یقینی ہو جائے گی۔ اس لیے وہ قرآن مجید نے دنیا اور آخرت کو منسلک کر کے کہا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دنیا اور دین کو اس طرح منسلک کر دیا ہے۔ اور آخر میں آپ کو جو پہلے کہا تھا کہ وہ میں نے من حبد الورید کی جو میں نے بات کی تھی، کہ مجھے یہ اکثر خیال آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تصور کیوں دیا ہے کہ میں تمہاری شارت سے قریب ہوں، یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں تو ہر جگہ موجود ہوں۔ میں نے اس پر بڑا غور کیا، تا وقت کہ مجھے ایک شعر ملا کربلا کے حوالے سے، کہ جہاں خدا نے یہ تصور دیا ہے کہ یہ شہید نہیں مرتا بلکہ یہ چھری مجھ پہ چلتی ہے، تبھی اس نے کہا کہ میں، وہ شعر یہ ہے کہ خنجر شمر چلا آئی فلک سے یہ صدا، فاطمہ فکر نہ کر میں ہوں رگے جان سے قریب۔ ایک شہید کی عظمت کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے فاطمہ تو فکر نہ کر، یہ حسین کے گردن پر نہیں چل رہی، یہ مجھ پر چھری چل رہی ہے۔ تبھی مجھے سمجھ آئی کہ قرآن مجید نے یہ تصور دیا کہ میں انسان کی اشارت سے قریب ہوں، اور اس کا مطلب ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ اتنی عظمت والی ہے کہ خدا نے تمام انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو کسی کی جان بغیر حق کے، بغیر وجہ کے نہیں دینا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے امام نے، ہمارے ممدوح کا جو یہ پیغام ہی یہی تھا، جس کو میں ایک شعر میں لپیٹتا ہوں، اور کہ کربلا کا سیدھا سادہ مختصر نقطہ ہے یہ، کوئی غاصب مومنوں کا بن نہیں سکتا امام۔ شکریہ۔ Prime TV. جب مشکلوں نے گھیرا، جب آفتوں نے مارا، جب مشکلوں نے گھیرا، جب مشکلوں نے گھیرا، جب آفتوں نے مارا، تجھ پر درود پڑھ کر، تجھ پر درود پڑھ کر اللہ کو پکارا، تجھ پر درود
तैबा के सारे मंजर चेहरा कुशा थे लेकिन तैबा के सारे मंजर चेहरा कुशा थे लेकिन नजरें कहाँ से लाएं, नजरें कहाँ से लाएं, ताबे रुखे नजारा तुझ पर दुरूद पढ़ कर। अल्लाह की खुदाई और तेरी नाखुदाई, अल्लाह की खुदाई और तेरी नाखुदाई, दरिया में सफीना, दरिया में सफीना, तूफान में किनारा तुझ पर दुरूद पढ़ कर। अल्लाह के बाद तेरा मिन्नत कशे करम हूँ, अल्लाह के बाद तेरा मिन्नत कशे करम हूँ, उसने मुझे बनाया, उसने मुझे बनाया, तूने मुझे संवारा, तुझ पर दुरूद पढ़ कर। अल्लाह को पुकारा, तुझ पर दुरूद पढ़ कर। मुझ पर भी मुनकशिफ हो, मुझ पर भी मुनकशिफ हो, मुझ पर भी मुनकशिफ हो, असरारे हर्फ आसी, मुझ पर भी मुनकशिफ हो, असरारे हर्फ आसी, उसके तुफैल जिस पर, उसके तुफैल जिस पर हक ने कलाम उतारा, उसके तुफैल जिस पर हक ने कलाम उतारा, जब मुश्किलों ने घेरा, जब आफतों ने मारा, तुझ पर दुरूद पढ़ कर, तुझ पर दुरूद पढ़ कर अल्लाह
ذرہ ذرہ تیری وسعت کا پتا دیتا ہے ذرہ ذرہ تیری وسعت کا پتا دیتا ہے ہر بنے منہ میں زباں ہو تو پکاروں تجھ کو ہر بنے منہ میں زباں ہو تو پکاروں تجھ کو تیرا بندہ ہوں کہ ہوں اپنی غرض کا بندہ تیرا بندہ